نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہومیوپیتھی متس اینڈ فیکٹس کے حوالے سے پارٹ 2 کی ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ اس میں کچھ باتیں ہم نے پارٹ 1 کے اندر گوش گزار کی تھیں، لوگوں کے جو اشکالات ہیں مختلف ہومیوپیتھی پوائنٹ آف ویو سے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے، لوگوں کے جو اپنی خام خیالیاں ہیں اور ان کے وہمات کہہ لیں یا اشکالات کہہ لیں، اور جو متس ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، شیئر کیا، بات چیت کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اور بھی ہیں جو گزار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے ذہن میں رہتی ہیں اکثر، اور اس کے بارے میں لوگ آپس میں کمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس طریقہ علاج سے کسی حد تک جو ہے وہ پرہیز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی اشکالات کی وجہ سے۔ تو اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید اس کے اوپر بات کی جائے۔ اسی سلسلے کی یہ ویڈیو پارٹ 2 میں ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ایک بنیادی چیز جو اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جب شروع کیا جاتا ہے، ادویات استعمال کی جاتی ہیں، تو بیماری کی علامات قدرے بڑھ جاتی ہیں یا ایگرم کیس میں ایگریویشن آ جاتی ہے، تکلیف میں شدت اختیار کر جاتی ہے۔ یہ بھی اکثر لوگوں سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی موجودہ صورتحال کو بڑھا سکوں، یا اس کی علامات میں شدت آ جائے وہ میں اس کو برداشت کر سکوں، تو میں جیسے ہے ویسے ہے، میں اس کو ہی ایسے ہی ٹریٹ کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور وہ لگاتار جو ہے وہ اپنی علامات کو جو ہے وہ سپریس کرتے رہتے ہیں یا مینیج کرتے رہتے ہیں سم ہاؤ کنونشنل طریقہ کار سے۔ تو اس میں وہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو اپناتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہماری علامات بڑھ جائیں گی، شدت اختیار کریں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا ہی ہے کہ اوور دا ٹائم جب آپ بیماری کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو بیماری کا ایک اپنا پروگریسو ٹائم چل رہا ہوتا ہے، اور دوران علاج جب آپ سوئچ کرتے ہیں، آپ نے کسی حد تک ادویات کے ذریعے سے اپنی علامات کو مینیج کیا ہوا ہوتا ہے، تو سم ہاؤ آپ کی علامات میں وہ شدت آپ کو محسوس زیادہ ہوتی ہے، یا وہ بعض اوقات کو انسیڈنٹ بن جاتا ہے، تو آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں وہ بیماری کا ہی آنسٹ ہوتا ہے۔ بیماری جو ہے وہ پروگریس کر رہی ہوتی ہے نیچرلی، جیسے آپ کے اندر چل رہا ہے سلسلہ، تو اس کے اندر وہ آپ اس کو کورلیٹ کر دیتے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ساتھ، کہ میں نے اب اس دوائی استعمال کی تو میرے ساتھ ایسے ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، کلینکل ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے وہ کمفرٹیبلی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور دوائی کا استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی ادویاتی شدت ان کو یا فیس کرنا نہیں پڑتی ان کو۔ تو اس حوالے سے، اور یہ بہت ریئر چانس ہے، بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں، اور یہ عمومی طور پہ تبھی ہوتے ہیں کہ جب ہماری بیماری جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ پروگریس کر رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ بعض اوقات سرٹن کیسز میں جو ہے وہ پروگریشن کے اس جو ہے پروسیس کو کوریلیٹ کر جاتے ہیں کہ جی ہم نے ہومیوپیتھک دوائی استعمال کی تھی یا طریقہ علاج جو ہے وہ اختیار کیا تھا، اس کی وجہ سے ہماری یہ تکلیف آئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ علامات کو ہم نے مسلسل دبایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اس وقت محسوس نہیں ہو رہی تھی، دیکھو ہم سوئچ کرتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کیوریٹو پوائنٹ آف ویو سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ علامات جو ہیں وہ وقتی طور پر اوپر ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ اس کا ظاہر ہونا جو ہے وہ مریض یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید میری علامات بڑھ گئی ہیں، میرا مسئلہ بڑھ گیا ہے، تو وہ اس کو اس کے ساتھ کورلیٹ کر دیتا ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اور دوسری بات عمومی طور پر جو ہمارے ذہنوں میں اکثر یا عام پبلک کے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ ایسے ہی کچھ چلتے پھرتے لوگ جو ہیں وہ معالج ہیں، ان کا کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، اور یہ کویکس ہوتے ہیں، ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، اور ان کی انفارمیشن جو ہے وہ، ان کی معلومات یا ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ، تو اس کے یہ ڈاؤٹس لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا۔ تو اس کو میں یہاں پاکستان کے حوالے سے میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا، پاکستان کی ہومیوپیتھی کی پریکٹس کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی۔ انٹرنیشنل لیول پہ تو ہمارے سامنے ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کنونشنل ڈاکٹرز ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹیشنرز ہیں، ورلڈ اوور وہ ہے پریکٹس کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ والے ہیں، کنونشنل ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ہومیوپیتھی کے جو بانی ہیں
ہومیوپیتھی کے جو بانی ہیں ڈاکٹر سیموئل ہانیمن، وہ خود جرمن سائنٹسٹ تھے، وہ ایک سائنٹسٹ تھے، اور ان کے جو کلیگس ہیں جنہوں نے اس جو ہے وہ نظام کو آگے بڑھایا ہے، اس پیتھی کو آگے بڑھایا ہے اور لے کر چلے اوور دا ایئرز، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے فیلڈ میں کنونشنل میڈیکل ڈاکٹرز تھے اور وہ پریکٹیشنرز تھے، اور ان کی پوری سائنٹیفک بیک گراؤنڈ تھی، اور انہی کی وجہ سے آج اتنا ضخیم قسم کا کتابوں کا جو ہے وہ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، جس کی بنیاد پہ آج ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اور انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں، یہاں پہ بھی بڑا ڈفرینس ہے پاکستان اور انڈیا کی ہومیوپیتھی کی پریکٹس کا۔ خاص طور پہ میں جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں، یہاں پہ جو متھ ہمارے ذہن میں یہ ڈاؤٹس ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے کالجز کے سٹینڈرڈس معیار وہ نہیں ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اس کو اون نہیں کرتی، سارے کے سارے پرائیویٹ ادارے ہیں جو کہ اس کو چلا رہے ہیں، تو اس میں وہ سٹینڈرڈس اور معیار نہیں ہے لیول جو عمومی طور پہ اس کا ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو وہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں، وہاں سے پریکٹس کرنے والے ہیں، وہ حقیقی پریکٹس کرنے والے ہی بہت کم ہیں، وہ ہومیوپیتھی کو سمجھنے والے۔ تو اور اس میں بھی ایسا ہے کہ زیادہ تر جو ہے لوگ جو ہے ہومیوپیتھی کی طرف آتے ہیں اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو ریئل ٹائم پریکٹس کرنے والے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں، اور وہ کوالیفائڈ ہیں، اپنے شعبے میں ماہر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہاں کہیں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہر شعبے میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے، تو میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان میں سچویشن اس قسم کی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ہمارے ذہنوں میں ایک ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ ایک کویکس کا کام ہے ہومیوپیتھی پریکٹس کرنا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور روز افزوں ہمارے سامنے ارد گرد کیس اسٹڈیز سامنے آتی ہیں، لوگ سامنے آتے ہیں، مشاہدے ہوتے ہیں، کلینکس پہ لوگ آتے ہیں، اور ہومیوپیتھی کا ایکسلریشن ریٹ، جو پاپولیرٹی ریٹ ہے اس کا بڑھنا، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کو کرنے والے بھی اس کے ساتھ مخلص ہیں، اور جو اس سے استفادہ حاصل کرنے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، ورنہ کوئی بھی جھوٹ اور کوئی بھی ایسی چیز کویکری ٹائپ چیز جو ہے وہ لانگ ٹرم چلتی نہیں ہے۔ تو اینی ویز یہ گزارشات تھیں جو میں نے کلیئر کرنی تھیں، ڈاؤٹس کلیئر کرنے تھے۔ اور ایک اور بات بھی لوگوں کے ذہن میں شاید آتی ہے کہ ہومیوپیتھی انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے اینٹی بائیوٹک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ جو اینٹی بائیوٹک کی ایفیکیسی ہے اور جو ہومیوپیتھی کی ادویات ہیں ان کا کو موازنہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ بارہا ہماری کلینکل کیسز میں ایسے مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں روز افزوں کہ ہمارے جو ایکیوٹ کیسز ہیں، کرونک فیکٹرز ہیں، جہاں پہ اسٹرکچرل چینجز آ چکی ہیں، پیتھولوجیکل چینجز آ چکی ہیں، وہاں پہ کیس ریگریس ہوتے ہیں اور ریورٹ ہوتے ہیں، ریورسلز ہوتے ہیں، اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور موسٹ آف دا کیسز کے اندر اینٹی بائیوٹک دوائی کا استعمال جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت زیادہ ریئر قسم کے جو کیس ہیں، بہت زیادہ ریئر کے جہاں میسو قسم کا انفیکشن کریٹ ہو چکا ہے، اور وائٹیلٹی آپ کی جو ہے وہ رسک کے اوپر ہوتی ہے، وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے، ان کیسز کے اندر جو ہے وہ ایڈیشنلی اینٹی بائیوٹک کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اپنے پرابلمس لے کر، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، چیسٹ انفیکشن اور دیگر مسائل، اس میں جو ہے وہ اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت رہتی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو دی جاتی ہیں۔ بہت ریئر قسم کے ایسے کیسز جس میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں پہ باڈی کی وائٹیلٹی جو ہے وہ لاس ہو چکی ہو، وہاں پہ جو ہے وہ ایڈیشنلی جو ہے وہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہم چیزوں کو، ڈاؤٹس کو اپنے ذہن میں قطعاً جگہ نہ دیں، اس کا ایک بہت اہم رول ہے اس سسٹم کا، اس پیتھی کا ہمارے معاشرے میں ایز این آلٹرنیٹو میڈیسن کا، اور وہ ایک الگ سسٹم ہے، اس کی اپنی افادیت موجود ہے۔ یہ ہومیوپیتھک سسٹم ایز این آلٹرنیٹو میڈیسن سسٹم، یہ اس کی اپنی افادیت موجود ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں، اس کی اپنی حقیقت ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اب تک لوگ فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے مشاہدات ہیں، کیسز موجود ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کے یہ کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس جو ہیں وہ اس پیتھی کے حوالے سے کلیئر ہوئے ہوں گے،
اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوئی مزید ڈاؤٹس ہیں جو آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنے سوالات لکھیں، اپنے ڈاؤٹس لکھیں، اپنی بات کو پوچھیں، انشاءاللہ ان کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اور مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ، ہاں جو ٹاپکس کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز بنائیں یا جس کے اوپر بات چیت کریں، وہ بھی آپ لوگ ہم سے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسے او سی ڈی کے حوالے سے ہمیں کمنٹس آئے اور کہا گیا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے، ہم نے اس پر ویڈیو بنائی اور بات چیت کی. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے کمنٹ سیکشن کو استعمال کرتے ہوئے اس میں اپنے کمنٹس ڈالیں اور ویڈیو کے بارے میں جو اپنی رائے دیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، اوروں کا بھی بھلا ہو، فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.